السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، امید کرتا ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے، بہت اچھے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ مفتی سلمان اظہری صاحب قبلہ تقریباً 6 مہینے سے زیادہ آپ کو جیل کے اندر ہو چکے ہیں۔ ناظرین کرام، آج ہم آپ سے جس ٹاپک پر بات کرنے والے ہیں، جی ہاں، 24 مسلم سانسدوں کو الگ الگ طریقے سے لیٹر لکھا گیا مفتی صاحب قبلہ کے حوالے سے کہ آپ لوگ مفتی سلمان اظہری کے لیے آواز کو سانسد میں اٹھائیے، پارلیمنٹ میں آواز اٹھائیے، سرکار تک اپنی آواز کو پہنچائیے گا۔ جی ہاں ناظرین کرام، آپ کو بخوبی معلوم ہوگا کہ مفتی صاحب قبلہ کے معاملے میں پچھلے مہینے جولائی کے مہینے میں کافی تاریخیں مفتی صاحب قبلہ کو دی گئی، لیکن کسی بھی تاریخ میں انصاف کا معاملہ سامنے نہیں آیا کہ وہاں سے انصاف کی کرن نظر آ سکے، کہ وہاں سے انصاف اب مل سکتا ہے۔ جی ہاں ناظرین کرام، آپ سب بخوبی جانتے ہیں کہ مفتی صاحب قبلہ کے اوپر جو پاسا ایکٹ کو امپوز کیا گیا ہے، پاسا ایکٹ لگایا گیا ہے۔ جی ہاں، مفتی صاحب قبلہ کو جو ان کے اوپر جو کیس وہ FIR ہوا ہے، جو کہ کچھ میں اور موڈاسا میں، تو ان دونوں کو ہٹانے کے لیے 20 تاریخ یعنی 20 اگست کا ٹائم دیا گیا ہے۔ 20 اگست کو ان دونوں میں سنوائی ہونا ہے۔ اگر وہ FIR دونوں ہٹ جائیں، جیسے کہ مثال کے طور پہ FIR دونوں جگہ سے کچھ اور موڈاسا سے دونوں جگہ سے FIR کو واپس لے لیا جائے، ہٹ جائے، تو جن دونوں کی وجہ سے پاسا کو امپوز کیا گیا ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ پاسا سیدھے انداز میں اس کو ہٹانے میں کافی آسانیاں ہو جائیں گی۔ اب یہاں پر ناظرین کرام، ہم آپ کو بتائیں، مفتی صاحب قبلہ کو پچھلے مہینے 29 جولائی کو آپ کا آخری ہائرنگ ہائی کورٹ سے آنا تھا، لیکن ہائی کورٹ میں کیا ہوا کہ مفتی سلمان اظہری صاحب قبلہ کے کیس کو ڈسمس کر دیا گیا، فائل کو ڈسمس کر دیا گیا، خارج کر دیا گیا، وہاں سے کوئی سنوائی کا معاملہ سامنے نہیں آیا۔ اب وہاں معاملہ یہ پیش آتا ہے کہ مفتی صاحب قبلہ کا کیس سپریم کورٹ میں پیش کیا جائے گا، وہاں پر فائل کو دائر کیا جائے گا۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ مفتی صاحب قبلہ کے حوالے سے کون اپنی آواز کو بلند کرتا ہے۔ اب ہم آپ کو بتا دیتے ہیں کہ مفتی سلمان اظہری صاحب قبلہ کے لیے الگ الگ لوگوں نے، دلی میں ایک حسیب نام کے شخص ہیں، انہوں نے لیٹر کو بھیجا ہے وہیں کے سانسد کو، وہیں کے MLA کو، وہیں کے نیتا کو، ایسا رکھ لیجیے آپ، اسی نیتا کو، دلی کے ہی سانسد کو لیٹر بھیجا ہے، اور اس لیٹر میں صاف صاف انہوں نے کہا ہے کہ مفتی سلمان اظہری صاحب قبلہ کا جو معاملہ ہے، انہوں نے ان کی جو 20 سیکنڈ کی ویڈیوز کلپ کو وائرل کیا گیا ہے، اس کلپ میں ہندوستان کے لوگوں کے لیے کوئی پیغام نہیں تھا، ہندوستان کے لیے کوئی نفرت کا پیغام نہیں تھا، بلکہ وہ اسرائیل اور فلسطین کے حوالے سے تھا معاملہ۔ ان دونوں کے لیے کہا گیا تھا، نہ کہ ہندوؤں کو ٹھیس پہنچانے کے لیے، نہ کہ ہندوستان کو ٹھیس پہنچانے کے لیے، نہ ہے کہ کوئی دنگا فساد کرانے کے لیے۔ اس لیے کہ مفتی سلمان اظہری صاحب قبلہ کا وہ کلپ جو 1 گھنٹے کی ویڈیوز میں کاٹ کر کے نکال کر کے اس کو وائرل کیا گیا ہے، کہ یہ انہوں نے کہا کہ کتا اور شور وقت آئے گا، اس طریقے سے کچھ شعر کہا تھا۔ تو انہوں نے کہا تھا کہ اگر مفتی سلمان اظہری صاحب قبلہ کا یہ جرم ہے کہ انہوں نے ہیڈ اسپیچ اپنی اس طریقے سے دی ہے، خطرناک ہے، جو کہ بھارت واسیوں کے لیے خطرناک ہو سکتی ہے، بھارت کے ہندوؤں کے لیے، مسلمانوں کے لیے، یعنی کہ ہندو مسلم ان کی ہیڈ اسپیچ کرا سکتی ہے، تو انہوں نے اپنے لیٹر پیڈ میں صاف صاف لکھا ہے کہ اگر مفتی سلمان اظہری کی ہیڈ اسپیچ سے تکلیف ہوتی ہے، لوگوں میں وواد بڑھنے کی سمبھاونا ہے، تو آپ لوگ ان لوگوں پر گرفتاری کیوں نہیں کرتے، ان لوگوں پر کارروائی کیوں نہیں ہوتی، ان لوگوں پر ایکشن کیوں نہیں لیا جاتا۔ جیسے کہ کچھ لوگوں کے انہوں نے نام گنائے، ایک چوہان مشرا اس طریقے سے نام تھا، اور ایک نام نپر شرما کا بھی ہے، اور 2-4 لوگوں کے نام انہوں نے گنائے اس طریقے سے کہ وہ لوگ بھی پروفٹ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کی ہیں، ان کی بھی کام معافی کے لائق نہیں ہے۔ تو بتائیے، جہاں پر مفتی صاحب قبلہ کے اوپر ایکشن لیا جا سکتا، اب آپ بتائیے گا، مفتی سلمان اظہری کی ہیڈ اسپیچ اس طریقے سے ان لوگوں نے اپنے اوپر لے لیا، انڈیا کے اوپر لے لیا، بھارت کے اوپر لے لیا، کہ ہندو مسلم کرانے میں یہ بھڑکاؤ بیان دیتے ہیں، اور باہر اسپیچ کوئی دھرم گرو نہیں ہے، صرف سادھارن ایک ویکتی ہیں۔ تو ایک ویکتی کا معاملہ تو یہ چھوڑ دیجئے آپ کس کے لیے ہیں اور کس کے لیے نہیں ہے، لیکن یہاں پر مسئلہ یہ آتا ہے نکل کر کے ناظرین، جب مفتی سلمان اظہری صاحب قبلہ کو ہیڈ اسپیچ کے طور پر آپ کے اوپر کارروائی کی جا سکتی ہے، تو آپ مجھے بخوبی طریقے سے یہ بتائیے گا کہ جو نپر شرما ہیں اور بھی کافی لوگ ہیں جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں، یا قرآن پاک کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں، کہ مذہب اسلام کو ٹھیس
पहुंचाते हैं, क्या उन पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? मुझे अपने कानून, अपने संविधान से पूरी उम्मीद है, पूरा भरोसा है कि एक दिन उनको भी सज़ा मिलेगी इंशाअल्लाह। तो अब हम आपसे यहाँ पर एक बात बता देना चाहते हैं कि मुफ्ती साहब क़िबला के मामले में लोगों ने मुफ्ती साहब क़िबला की क्लिप को निकाल करके वायरल किया और उस क्लिप को हिंदुस्तान से जोड़ दिया कि ये हिंदुस्तान में नफरत फैलाने का काम कर रही है, हिंदुस्तान में ये हिंदुस्तान की सरजमीन पर लोगों को विवाद करने का पैगाम दे रहे हैं। और कहा गया कि मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब क़िबला धर्म गुरु नहीं है, सिर्फ एक साधारण से सिंगल एक व्यक्ति है और किसी मजमे में, किसी सम्मेलन में जाने का 50,000 1 लाख रुपया चार्ज करते हैं एक नाइट का। तो एक नाइट का चार्ज करने वाले मुफ्ती सलमान अज़हरी जो भी हैं, उससे हमें कुछ मतलब नहीं, जो देने वाला दे रहा है और लेने वाला ले रहा है। मुफ्ती साहब क़िबला इस तरीके से कोई मामला उजरत पेश अपने लिए नहीं लेते हैं, बल्कि वो तो अपना सिर्फ खर्च लेते हैं, आने जाने का खर्च भी वो नहीं लेते हैं, उसमें टिकट वगैरह हो जाते हैं बस। मुफ्ती साहब क़िबला का मामला क्या है उसको छोड़ दीजिए। मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब क़िबला के हवाले से 24 मुस्लिम नेताओं को, सांसदों को ये लेटर लिखा गया है कि मुफ्ती साहब क़िबला के लिए आप लोग संसद में आवाज़ उठाइएगा। लेकिन नाज़रीन किराम, अफसोस की बात यह है कि 24 नेताओं की, 24 सांसदों की तो बात आप छोड़िएगा, सिर्फ अभी तक किसी एक नेता ने भी आवाज़ को नहीं उठाया है। अल्लाहू अकबर। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरीके से इन सांसदों ने, इस मुस्लिम नेताओं ने मुफ्ती साहब क़िबला के मामले को इग्नोर कर दिया है, नज़रअंदाज कर दिया है। तो नाज़रीन किराम, हम आपसे कहना चाहेंगे कि मुफ्ती साहब क़िबला के लिए आप बताइएगा, क्या वाकई मुफ्ती साहब क़िबला के लिए आवाज़ उठाना चाहिए कि नहीं उठाना चाहिए? लेकिन इस चीज़ को लोग समझ नहीं पा रहे हैं। मुफ्ती सलमान अज़हरी के लिए और मुफ्ती कमर गानी उस्मानी साहब क़िबला के हवाले से कहा गया है कि उन लोगों के लिए आप लोग आवाज़ को उठाइएगा, ताकि लोगों को ये पैगाम मिल सके कि मुफ्ती साहब क़िबला की रिहाई हुई। अब यहाँ पर मुफ्ती साहब क़िबला की रिहाई का मामला भी ये है कि 20 तारीख को जो तारीख दी गई है 20 अगस्त, तो वो उसमें रिहाई का कुछ मामला नहीं है, वो सिर्फ FIR का मामला है, जो कि FIR मुफ्ती साहब क़िबला के हवाले से मुडासा और कच्छ में की गई थी। उस मामले में मुफ्ती साहब क़िबला के हवाले से FIR हुआ था, तो जिसकी वजह से आपके ऊपर पासा को इम्पोज कर दिया गया, पासा एक्ट आपके ऊपर लगा दिया गया था। तो अब यहाँ पर मामला सामने कुछ इस तरीके से आता है कि अगर मुफ्ती साहब क़िबला का कच्छ और मुडासा वाला मामला FIR झूठी साबित हो जाती है, वहाँ से वो मामला हट जाता है, ख़त्म हो जाता है, तो मुफ्ती साहब क़िबला के ऊपर जो पासा इम्पोज किया गया है, उस पासा एक्ट को हटाने में काफ़ी मदद होगी, काफ़ी आसानी पैदा हो सकती है। तो नाज़रीन इकराम, ये था आज का मामला। और एक ख़ास लेटर बिलखुसूस तरीके से किसी नेता को लिखा गया है, उसके बारे में इंशाअल्लाह हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि मुफ्ती साहब क़िबला के हवाले से जो मामला किसी ख़ास नेता को लिखा गया है, वो किसको लिखा गया है और कौन इसमें आवाज़ उठाने वाला है। ये आज की हमारे पास खबर थी। हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप लोग खैर वाफियत से होंगे। चैनल पर अगर आप हमारे पहली मर्तबा तशरीफ़ लाए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हर आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन बआसानी के साथ आप तक पहुंच जाए। तब तक के लिए हमारे चैनल से बने रहिएगा।